أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود کے مکمل ہونے کے بعد سورہ یوسف کی ابتدائی آیات کو پڑھا گیا ہے. سورہ یوسف یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیتیں ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کے نام پر یہ پوری کی پوری صورت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. اس صورت کے فضائل ہیں. ایک فضیلت حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ یوسف کی تلاوت کرے اور اس پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی موت پر سکرات کو آسان کرتے ہیں. جو شخص سورہ یوسف کی تلاوت کرے اور اس پر عمل کرے موت کی سختی سکرات کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرماتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، محدث تھے، فقیہ تھے. ان کا ایک معمول تھا، جب بھی کوئی کسی عمل کی فضیلت سنتے فرماتے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس عمل کو کر لو، کیونکہ جب آدمی فضائل کا علم سنتا ہے، اس کلمے کے اتنے فضائل ہیں، اس ذکر کے اتنے فضائل ہیں، اس دعا کے فضائل ہیں، ان آیات کے فضائل ہیں، ان صورتوں کے فضائل ہیں، مختلف آدمی سنتا ہے فلاں عمل کے فضائل ہیں، تو آدمی سوچتا ہے کہ کیا میں 24 گھنٹے یہی کرتا رہوں؟ تو کم از کم آدمی اتنا تو ہو کہ میری زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم وہ عمل ہو جائے. تو سورہ یوسف اس سورت کی ایک خصوصیت ہے. اور ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جس شخص کو غم ہو، ڈپریشن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اس کے غم کو سکون سے بدلتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور عام طور پر فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھتے تھے. اور جب سورہ یوسف پڑھتے تو اتنا روتے کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے نیک بندے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم الناس، بہت ہی عزت والے، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. آپ نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. کیسا پاکیزہ خون تھا. خود نبی ہیں، والد بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی. ایسا پاکیزہ گھرانہ. مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کو جو پیدا کیا، خوبصورتی کو جو پیدا کیا، اس کا آدھا حسن جو ہے پوری دنیا میں مخلوق میں تقسیم کیا، اور آدھے حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عطا فرمایا. تو ایسے حسین اور خوبصورت، ایسے پاکیزہ گھرانے والے لیکن کن حالات سے گزرے ہیں، کیسے کیسے حالات ان پر آئے. روتے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے تو پیچھے کی جو آخری صف تھی وہاں تک آواز آتی. اللہ کے کیسے نیک بندے کیسے حالات میں گزر رہے ہیں. تو سورہ یوسف جو ہے یہ
بڑی یعنی اہم صورت ہے، ہر صورت قرآن پاک کی اہم ہے، لیکن اس صورت کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا اور شروع فرمایا الف لام را۔ دیکھیے پچھلی آیت سے، پچھلی صورت سے اس صورت کا جو ربط ہے، جوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ ہود میں نبیوں کے واقعات کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، قصوں کی کتاب ہے۔ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو قصے ہیں وہ ہدایت کے لیے، کوئی کہانی نہیں، کوئی ایسے ہی واقعہ برائے واقعہ نہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ان واقعات کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا دل جمے دین پر، دین کے کام پر، دلوں میں اطمینان ہو، اللہ کی مدد ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، حالات اللہ بدلیں گے، یہ یقین ہو ان نبیوں کے واقعات کو دیکھ کر۔ پھر اس واقعے میں، اس صورت کے اندر اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ بیان فرمایا اور بیان کر کے آخری رکوع میں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، سمجھداروں کے لیے اس واقعے میں بہت سی عبرت کی باتیں ہیں، بہت سیکھنے کی باتیں ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں، بناوٹی بات نہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل الکتاب، یہ سچائی ہے، یہ اس کتاب کے اندر جو کتاب اللہ کی ہے، جو سچی ہے، اس کتاب کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا، ہدن ورحمتا لقوم یؤمنون، جو اس پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے یہ واقعہ رہبری کرتا ہے، یہ واقعہ رہبری کرتا ہے، رہبری اس راستے پر چلتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے۔ تو بہرکیف یہ واقعہ، اس کا شان نزول ایک سن لیں۔ دو شان نزول مفسرین نے فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قصہ سنائیے۔ عربوں میں رواج تھا، رات قصوں میں گزرتی تھی، کہانیوں میں گزرتی تھی، تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ہمیں کچھ قصہ سنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ صحابہ کی جو جماعت ہے وہ اللہ کی محبوب جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس تمنا کو قبول فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف پورا مکمل اللہ نے اتار دیا، نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے 4 آیتوں کے علاوہ پوری کی پوری صورت مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل۔ اور ایک واقعہ تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ مشرکین مکہ جو ان پڑھ تھے، یہود جو پڑھے لکھے تھے، انہوں نے مشرکین مکہ سے کہا ذرا ان سے، یہ جو نبی ہیں نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، ان سے ذرا سوالات کریں۔ اور سوالات میں 4 سوالات تھے، روح کسے کہتے ہیں، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے یہ مصر، یہ شام میں رہنے والی تھی، ابراہیم علیہ السلام شام میں رہنے، تو یہ بنی اسرائیل جو ہے شام سے مصر کیسے پہنچے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے پہنچے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا، فرعون کا وہی واقعہ ہوا، تو یہ پہنچے کیسے، اولاد بنی یعقوب مصر کیسے پہنچے، یعنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ کہف ہے اور سورہ یوسف اللہ نے نازل فرمائی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی دلیل ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آپ پر اترتی ہے۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، مریم کا قصہ بھی اللہ نے سنایا، اور سنا کر کہنے لگے آپ نہیں تھے اس موقع پر جس وقت قلم ڈالے جا رہے تھے، قرآن اندازی میں قلم ڈالے جا رہے تھے، ہم نے آپ کو بتایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ واقعات، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے آپ پر وحی اترتی ہے، اور وحی کے ذریعے سے آپ یہ باتیں سناتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف ہیں، الف لام میم، ایک حرفی بھی ہے، قاف نون صاد، 2 حرف کے بھی ہیں، حامیم 3 کے بھی ہیں، 4 کے بھی ہیں، 5 کے بھی ہیں، کاف ہا یا عین صاد، یہاں پر 3 ہیں، الف لام را۔
یہ ہے حروف مقطعات، اور اس کا ترجمہ ہے اللہ اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی اصل میں جو ہے متکبرین کا تکبر توڑنا ہے۔ عربوں کو اپنی عربی میں بہت ناز تھا، ہم ہیں زبان والے۔ عرب کو عرب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بولتا ہے، عجم کا معنی گونگا ہے، تو عرب جو ہے اپنے علاوہ سب کو گونگا سمجھتے تھے، ان کو کچھ بولنا ہی نہیں آتا، ہم بولتے، ان کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا۔ تو قرآن پاک میں جو آیتیں اترتی تھی، ایسی صورتیں حامیم عین سین قاف، بڑے بڑے فصحا فصیح بولنے والے عرب پریشان ہو جاتے، یہ اللہ کا واقعی اللہ کا کلام ہے، یعنی اس طرح تم بنا کے بتاؤ، تم کو اپنی زبان پر اپنے عربی ہونے پر دعویٰ ہے تو ذرا کر کے تو بتاؤ۔ اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے، اللہ کا کلام یقین کرنے کی چیز ہے۔ بعض باتیں دین کے اندر ہماری عقل میں نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عقل کے خلاف ہے۔ دو باتیں ذہن میں رکھنا، عقل میں نہیں آنا الگ چیز ہے، عقل کے خلاف ہونا الگ چیز ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز عقل میں نہیں آتی وہ سمجھتا ہے یہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل میں نہیں آنا یہ الگ چیز ہے، عقل سے اوپر کی چیز ہے۔ تو یہ جو دین کے اندر قرآن کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے خلاف نہیں ہیں، عقل سے اوپر کی چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں امور تعبدی، بندہ ہونے کے اعتبار سے ماننا، میں اللہ کا بندہ ہوں، سمجھ میں آیا تب بھی مانوں گا، نہیں سمجھ میں آیا تب بھی مانوں گا۔ قرآن شروع اسی سے ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم۔ کیا ہے اس کا معنی؟ بھئی اللہ جانتے ہیں، مجھے بس اس پر ایمان لانا ہے، آگے پڑھنا ہے۔ تو الف لام را تلک آیات، یہ آیتیں ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں۔ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ الکتاب المبین، مبین کا مطلب ہے بالکل کھلی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا تھا، ایک سوال کیا تھا کہ اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ کون ہے، یہ وہاں سے کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے سنایا۔ اگر تم سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اگر تم اس میں غور کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ اتنی واضح صاف کھول کر اللہ نے اس کے قصے صاف، اس کے احکام کھلے ہوئے، اس کے واقعات کھلے ہوئے، لیکن اگر ضد ہے تو پھر جو ہے ہدایت سے محروم ہے۔ یہ تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، ہم نے اتارا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے اس کو اتارا گیا ہے۔ قرآنًا عربیًا، یہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کو قرآن دو وجہ سے، ایک وجہ یہ ہے مقروءن کہتے ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں عبادت کی نیت سے پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو یہ اللہ کا کلام۔ مقروءن کے معنی زیادہ پڑھنے والی چیز۔ بہت چیزیں پڑھتے ہیں لیکن عبادت کی نیت سے عظمت کے ساتھ اللہ کا کلام جتنا پڑھا جاتا ہے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں قرآن، زیادہ پڑھی جانے والی۔ اور ایک ترجمہ اس کا مقرونن ہے، ملی ہوئی، جڑا ہوا، اس کی ایک آیت دوسری آیت سے، ایک مضمون دوسرے مضمون سے، ایک سورت دوسری سورت سے، پورا ایک جڑا ہوا، جیسے موتیوں کا ہار ہے، کس طرح ایک ہار جو ہے اس موتی سارے جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں اور اس کی ساری آیتیں، اگرچہ کہ ہماری عقل سے اوپر ہیں لیکن سب اللہ کا کلام جڑا ہوا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو عرض کروں، بعض مرتبہ آپ ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، اچانک کوئی، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں طلاق کے، نکاح کے احکامات ہیں، نکاح کی باتیں ہو رہی ہیں، نکاح کے مسائل ہو رہے ہیں، خوشی کی باتیں ہیں، پھر طلاق کا ذکر ہے، طلاق کی تفصیلات ہیں، غم کا موقع ہے، خوشی اور غم، طلاق اور نکاح، باتیں کرتے 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 اچانک اللہ تعالیٰ وہاں پر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پہ عصر کی نماز۔ اب آدمی سمجھے گا بھئی کہ اوپر سے طلاق کا ذکر آ رہا ہے، عدت کا ذکر آ رہا ہے، نماز کہاں سے آ گئی بھئی؟ نماز کہاں سے آ گئی؟ سمجھ رہے؟ یہ اصل میں ربط ہے۔ ربط کیسا ہے کہ دیکھو، اصل زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اپنے خوشی اور غم میں نے مشغول ہو کر، خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر عام طور پر نماز سے غفلت ہوتی ہے۔ اب جتنی نمازیں
خوشی کے موقع پر قضا ہوتی ہیں یا چھوٹ جاتی ہیں. آپ دیکھیں گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، حالانکہ وہ موت ہمارے لیے سبق ہے. بھئی وہ تو چلا گیا، ہم تو نماز کی پابندی کریں. تو یہ قرآن پاک، یہ سورہ ہود، سورہ یوسف آپس میں جڑا ہوا. تو قرآن کا مطلب، اسی لیے قرآن پاک کے 5 نام ہیں. صفاتی نام تو بہت ہیں. قرآن کا ایک نام القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر، التنزیل، یہ قرآن پاک کے نام ہیں. اور صفات تو بہت ہیں قرآن پاک کے قرآن میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں انا انزلناہ قرآنا، ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے عربیا. سبحان اللہ، کون سی زبان میں اتارا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ عربی زبان سمجھنے والے تھے. مخاطب سب سے پہلے عرب تھے، عربی زبان سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عربی زبان سے محبت کرو، اس لیے کہ عربی زبان میری زبان ہے، اور عربی زبان قرآن کی زبان ہے، عربی زبان جنت کی زبان ہے. آدم علیہ السلام، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، سب سے پہلے آپ عربی بولنے لگے، عربی بات کرنے لگے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس درخت کے قریب مت جانا، آپ نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، کپڑے اتر گئے، عربی بھی بھول گیا. جب دنیا میں آئے تو آپ جو ہے سریانی زبان بولنے لگے، کوئی اور زبان. پھر ایک وقت آیا، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ عربی زبان کو الہام کیا، دل میں ڈالا حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ذریعے سے عربی زبان چلی. اور اللہ نے ساری زبانیں اللہ کی، ساری زبانیں سورہ روم میں ہے نا، واختلاف السنتکم والوانکم، زبانیں مختلف، رنگ مختلف، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ہر زبان اپنی جگہ، لیکن جو سیادت، جو قیادت، جو سربراہی اللہ نے عربی زبان کو عطا فرمائی، وہ کسی اور زبان کو. اسی لیے عربی زبان بہت بڑی زبان، بڑی وسیع زبان. سیکھنا، سمجھنا، تاکہ جو ہے ہم اللہ کا کلام سمجھیں. تو قرآن عربیا لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا عربی میں، لعلکم تعقلون. تعقلون عقل مطلب اپنی عقل استعمال کریں گے، سمجھیں گے، تو پھر جو ہے ہدایت ملے گی. اسی لیے جہنمی جب جہنم میں جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم واقعی یہ بات سنتے اور عقل سے کام لیتے آج جہنم میں نہ ہوتے. تو اللہ یعنی دیکھیے بات کہتے ہیں نا، ابھی عقل کچھ نہیں ہے، سب عقل کو بھی استعمال کرنا ہے. لیکن جہاں عقل کو استعمال کرنے کا مطلب عقل تابع ہے دین کے، عقل تابع ہے اللہ کے حکم کے تابع ہے. اسی لیے اللہ سے عقل سلیم مانگنا. عقل سلیم کیا ہے؟ آدمی قرآن اور حدیث کے تابع کر کے اس کے مطابق چلے. یہاں یہی فرمایا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص. سبحان اللہ، ہم قصہ بیان کرتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے. احسن القصص، یہ چیز آج ہم سمجھیں. اس سورت کو احسن القصص کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ احسن جو ہے نا، احسن پورے قرآن پاک کو اللہ نے احسن فرمایا. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات اتاری ہے قرآن پاک. انسان کے بارے میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے اچھے سانچے میں ڈالا. دین کو بھی کہا ومن احسن قولا ممن دعا. احسن قول، انسان احسن، دین احسن، قرآن احسن، ہر چیز احسن. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارے احسن میں یہ سب سے خوبصورت. اب اس کی وجہ سمجھے کہ ہم ابھی سورت شروع کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں تو آئے کہ بھی اللہ تعالیٰ احسن القصص اللہ کہہ رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ میں بولوں گی بہت اچھا قصہ ہے، بہت اچھی چیز ہے. سب سے پہلی بات اللہ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی عمروں کو، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے. کیسی محنت انہوں نے کی مفسرین نے. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کیوں اللہ نے اس سورت کو احسن القصص فرمایا، بہترین. سب سے پہلی وجہ اس میں تذکرہ کس کا ہے؟ یوسف علیہ السلام. اور یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت ہے. تو خوبصورت آدمی کا قصہ بھی خوبصورت ہی ہے.
حسین آدمی کا واقعہ بھی حسین ہے، اسی لیے سب سے پہلی چیز احسن القصص۔ اور دوسری چیز قرآن پاک میں یہ ایک سورت ایسی ہے جو بالکل شروع سے لے کے آخر تک بالکل ایک ترتیب پر ہے، اس کی ترتیب کا حسن اس اعتبار سے کہا یہ احسن القصص، شروع ہو رہا ہے بالکل۔ اور تیسری چیز اس قصے میں آپ دیکھیں کہ ایک چیز شروع ہوتا ہے خواب سے، شروع ہو رہا ہے خواب سے اور مکمل ہو رہی ہے سورت خواب پر۔ 4 خواب ہیں، خوابوں کا خواب اس میں بڑا اہم رول ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص۔ چوتھی وجہ، ایک انسان دنیا کی زندگی میں جس مرحلے سے گزرتا ہے وہ سارے مرحلوں میں اس صورت میں اس کے لیے رہبری ہے۔ بیٹا کیسا ہو، بیٹا کیسا ہو، باپ کیسا ہو، شوہر کیسا ہو، بھائی کیسا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائی ہیں، یوسف علیہ السلام شوہر ہیں، یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام لیڈر ہیں، یعنی امیر ہیں، ملک کے حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عہدہ دے تو کیا کرے، کیسے رہے وہ، حالات اگر آئیں تو کیسے رہے، حالات کیسے، کن حالات پر گزرے۔ اب دیکھیں انسان دنیا میں مختلف حالات سے گزرتا ہے، دنیا امتحان کی جگہ، حالات کی جگہ، تو ان حالات میں آدمی اچھا حالات کے بعد نعمتیں مل جائیں، کیسی نعمت، علم کی نعمت ملی، نبوت کی نعمت ملی، خواب کی تعبیر کا علم کی نعمت ملی، بادشاہت مل گئی، کہ اس وقت کیا عمل تھا یوسف علیہ السلام کا۔ یہ ہے احسن القصص۔ ایک بندہ کیسے ہونا ہے، بندہ سمجھتے ہیں، بندہ، بندگی، عبدیت۔ ایک مثال میں آپ کو انشاءاللہ ہمیں خود پڑھیں گے تو پتہ چلے گا یہ سورت احسن القصص کیوں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا، الزام لگایا، تہمت لگا کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی پر، ان کی پاک دامنی پر ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 گواہی ہیں۔ سب سے پہلے ایک بچے نے گواہی دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ دوسرا وہ خود عورت کہنے لگی، أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اصل میں میرا ارادہ تھا، یہ سچے ہیں۔ اور تیسرا عورتوں نے گواہی دی، کون سی، وہ مصر کی عورت کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے گواہی دی، ہاں، مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، بڑا نیک انسان ہے، ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یعنی سوچیں، بچہ گواہی دے رہا ہے، عورت خود گواہی دے رہی ہے، عورتیں گواہی دے رہی ہیں، یہاں تک کہ جو ہے نا عزیز مصر بھی گواہی دے رہا۔ ان سب گواہیوں کے باوجود یہ پاک ہیں، یہ پاک ہیں، یہ پاک ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی بندگی دیکھیں، جب نکلے جیل سے تو کیا کہنے لگے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ میں اپنی پاکی کا اعلان نہیں کرتا، حالانکہ نبی سب سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، خطا سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، لیکن ان کی بندگی کو، عبدیت کو سنا، یہ احسن القصص ہے۔ انسان ذرا سا یعنی تعریف سننے کا خواہش ہوتا ہے، بھئی میری تعریف کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، نوجوانوں کے لیے اس میں کتنی بڑی عبرت کی بات ہے۔ ایک نوجوان اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنی حیا کی حفاظت کیسے کرے، بے حیائی کے ماحول میں کیسے اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ اور سورہ یوسف ایمان اور یقین کے بڑھنے والی سورت ہے۔ ایمان اور یقین کیسے کہ یوسف علیہ السلام کے حالات دیکھیں، بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈالا، کنویں سے لے جا کر بازار میں غلام بن کر بیچے جا رہے، پھر وہاں سے جو ہے نا، وہاں سے جیل میں آ گئے، اور جیل وہاں سے جو ہے تہمت لگی، تہمت کے بعد جیل پہنچے۔ یہ ساری جو حالات ہیں ذلت کے حالات ہیں، یہ سارے حالات پریشانی کے حالات ہیں، لیکن اللہ اپنی قدرت بتا رہے، جو اللہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ میرے حالات بنا سکتا ہے۔ جو اللہ یوسف علیہ السلام کو ایک وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وہ خود کہہ رہے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بہت ہی کم قیمت میں اس نوجوان کو، اس بچے کو بیچ دیا، لیکن ان کی قیمت کیسی تھی، جا کے کہاں بیٹھے دیکھیں۔ جو اللہ یہ یہاں سے حال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت کا نظام، کس کا نظام؟ ہاں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی دینا چاہتے ہیں تربیت کے راستے سے گزارتے ہیں۔ تربیت کے بعد کوئی نعمت ملتی ہے تو آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے،
بغیر تربیت کے کوئی نعمت ملی تو آدمی اس نعمت کو برباد کر دیتا ہے. آپ دیکھیں مالداروں کے بچوں کو وراثت میں مال آتا ہے، عیاشیوں میں برباد کرتے ہیں. لیکن کوئی بچہ تربیت کے ساتھ مال حاصل کرے، نعمت حاصل کرے، وہ بچہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے. یہ ایک سبق ہے. لیکن یہ احسن الحدیث احسن القصص، یہ قصہ احسن کیوں؟ اس صورت کو، اس واقعے کو اللہ نے کیوں کہا کہ یہ خوبصورت قصہ ہے؟ دنیا، ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں. یوسف علیہ السلام اپنے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور یوسف علیہ السلام کی مبارک سیرت میں دونوں میں جوڑ ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت تسلی کے لیے سنا رہے ہیں. نبی جی، جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں، یہ حالات ہمارے بندے یوسف پر بھی آ چکے ہیں. جیسے ہم نے ان کو کامیاب کیا، آپ کو بھی کامیاب کریں گے. یہ قریش مکے والے رشتہ دار تھے نا آپ کے، کتنا حسد کیا. ہر صاحب نعمت پر حسد ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام پہ حسد ہوا، لہذا آپ پہ بھی حسد ہو رہا ہے. جس طرح یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آگے چل کر سب کے سب کھڑے ہو کر کہنے لگے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، یوسف ہم غلطی پر تھے، ہماری غلطی کو معاف کرو، آپ سچے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ سارے قریش آپ کے سامنے کھڑیں گے، معافی مانگیں گے، آپ انہیں معاف کریں گے. کرے نہیں کرے؟ کب کرے؟ بولے فتح مکہ کے موقع پہ سب کھڑے تھے. کیا کروں تمہارے ساتھ؟ تو سب نے کہا آپ ہمارے اچھے بھائی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی زیادتی نہیں، اللہ معاف کرے. اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد. یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کو معاف کیا. اس معافی سب سے بڑی چیز یہ ہے احسن القصص. اور یوسف علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیں، وہاں پر جو ہے کنویں کی تاریکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غار ثور کا اندھیرا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں جیل کی کوٹری ہے، جیل میں تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں شعبہ ابی طالب میں 2.5 سال تک بند کر کے رکھے تھے. مناسبت ہے، جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں ان حالات سے یہ گزر چکے ہیں، لہذا نتیجہ جو ہے نا کامیابی ہے. گھبرائے نہیں، نتیجہ کامیابی ہے. انشاءاللہ آپ کا بھی نتیجہ کامیابی کا آئے گا. اور ہوا نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے قریش آپ کے سامنے کھڑے، اپنے نہیں پہچانے. ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے مفسرین نے، غیر پہچانے. یوسف علیہ السلام کو غیروں نے پہچانا. غیروں نے کا مطلب باہر والوں نے. اکریمی مسوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، بھئی بڑا قیمتی آدمی لگ رہا ہے، اس کا اکرام کرو، بھئی ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا. بھائیوں نے نہیں پہچانا، باہر والوں نے پہچانا. اور باہر والوں کا جملہ اکریمی مسوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر والوں نے اکرام کیا. کون؟ مدینے والے انصار. آپ کو لے گئے اور لے جا کر ایثار کا معاملہ کیا. یہی بالکل، یہ اسی لیے فرمایا احسن القصص. تو انشاءاللہ جب پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ انسانی زندگی جن جن مراحل سے، مجھے ایک اچھا بیٹا بننا ہے تو کیا کرنا، اچھا باپ بننا ہے کیا کرنا، اچھا جو ہے ایک بھائی بننا ہے تو کیا کرنا، حسد آ جائے تو کیسے اپنے حسد سے کیسے بچنا، سمجھ رہے. اور ایک نوجوان ہے تو نوجوان اپنی حیا کی کیسی حفاظت کرے. یعنی اکانومی خراب ہو چکی ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں، معاشی اعتبار سے، فائنینشیل اعتبار سے تنگ دستی ہے، تو اس موقع پر ہمیں اپنے کو کیسے سنبھالنا. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے نہیں بڑا بہترین، اسی لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ترتیب پر اللہ نے بیان فرمایا نحن نقص علیک، ہم آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتے ہیں. اور یہ واقعہ سبحان اللہ احسن القصص، قصوں میں سب سے خوبصورت، سب سے بہترین. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن پاک کے ذریعے سے جو وحی کی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے ہم آپ کو سنا رہے ہیں. وحی کس پہ اترتی ہے؟ نبی پہ اترتی ہے، لہٰذا آپ نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ اس واقعے کو نہیں جانتے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اس واقعے کو نازل کرنے سے پہلے،
اس واقعے کو بتانے سے پہلے لمن الغافلین، آپ جو ہے بے خبر تھے، آپ کے پاس کا علم یہ بتایا جا رہا ہے علم غیب سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر جو باتیں ہماری ہدایت سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس صورت کے انوار و برکات اور اس کے فوائد اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔